بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کے ہمارے درس کا موضوع ہے قرآن حکیم کو دوران نماز دیکھ کر پڑھنے کا کیا حکم ہے۔ اس سلسلہ میں نے جو تحقیق کی ہے اس کے مطابق جو مجھے حاصل ہوا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ المحیط البرہانی للامام برہان الدین ابن ماجہ، ان کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے وَإِذَا قَرَأَ الْمُصَلِّي مِنَ الْمُصْحَفِ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ، وَهَذَا قَوْلُ امام ابی اعظم امام ابی حنیفہ، کہ جو شخص جو مصلی جو نمازی قرآن حکیم کو سے دیکھ کر نماز پڑھتا ہے اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یعنی قرآن کو نماز کے دوران دیکھ کر پڑھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے۔ اسی طرح فقہ حنبلی کی مشہور کتاب شرح منتہی الارادات، اس میں لکھا ہے وَيَكْرَهُ لِلْحَافِظِ لِأَنَّهُ يَشْغَلُ عَنِ الْخُشُوعِ وَعَنِ النَّظْرِ إِلَى مَوْضِعِ السُّجُودِ۔ وہ فرماتے ہیں یہ مکروہ ہے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ چیز خشوع پیدا کرنے میں مخل ہے، اور چونکہ حکم ہے کہ آپ کی نظر نماز کے دوران سجدہ کی جگہ پر ہونی چاہیے، اور قیام کی حالت میں سجدہ کی جگہ نگاہ رکھنے سے یہ چیز مانے ہے۔ جب آدمی قرآن حکیم پر نظر ڈالے گا اور اس کو دیکھ کر پڑھے گا تو اس کی نظر سجدہ گاہ پر نہیں ہوگی، تو اس سے یہ نماز کا جو حکم ہے کہ آپ کی نگاہیں کہاں ہونی چاہیے اس کے خلاف ورزی ہے، اس کی خلاف ورزی۔ اسی طرح فرمایا کہ فرض اور نوافل نماز کے میں قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا جائز نہیں ہے، اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو اس کی کیا وجہ کیا ہے، اس کی چند وجوہات لکھی گئی ہیں، اس لیے فقہا نے کہا کہ یہ عمل کثیر کے اندر داخل ہے۔ نمبر 2، اس میں خارج نماز سے تعلیم بھی پائی جاتی ہے، یعنی نماز کے باہر سے آپ کوئی چیز حاصل کر رہے ہیں تو یہ نماز کے خشوع کے خلاف ہے۔ جو آدمی نماز کے اندر ہو وہ نماز کے باہر سے کوئی تعلیم حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر امام کوئی قرات کرتے ہو بھول جائے تو جو مقتدی ہیں، جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ تو لقمہ دینے کے مجاز ہیں اور امام ان کا لقمہ لے بھی سکتا ہے، لیکن کوئی خارج آدمی اگر امام کو چلتے ہوئے لقمہ دے دے اور امام لے لے تو نماز اس سے ٹوٹ جاتی ہے۔ اور اس کی ایک اور وجہ یہ لکھی ہے کہ یہ اہل کتاب یہود کا طریقہ ہے۔ یہود جو ہیں وہ اپنی کتاب تورات کو دیکھ کر پڑھتے ہیں، تو یہ یہود کے ساتھ مشابہ ہے، اور یہ امت محمدیہ کا طریقہ نہیں ہے، اس کے خلاف۔ اس سلسلے میں جو اس چیز کے جواز کے قائل ہیں وہ حضرت ذکوان رضی اللہ عنہ کی روایت کا حوالہ دیتے ہیں کہ وہ نماز کے اندر قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھا کرتے تھے۔ علامہ انور شاہ کشمیری جو امام المحدثین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس روایت میں جو الفاظ ہیں وہ من المصحفی کے ہیں، نہ کہ قرآن کو اٹھانے کے ہیں، کہ وہ مصحف میں سے دیکھ کر پڑھا کرتے تھے، تو ہو سکتا ہے انہوں نے قرآن مجید نیچے رکھا ہو، اٹھانے کے نہ ہو۔ من المصحفی یعنی دوسرے معنی یہ بھی ہیں کہ وہ قرآن مجید سے پڑھا کرتے تھے، اس سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ وہ قرآن کو دیکھ کر پڑھ رہے۔ اس کے مقابلے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ قول بھی نقل کیا گیا ہے
کہ وہ قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنے سے نمازیوں کو منع فرمایا کرتے تھے۔ تو اس کا حوالہ فیض الباری کے اندر ہے۔ ایک مسئلہ اس کے اندر اور بھی ہے کہ اکثر مساجد کے اندر جو سامنے محراب ہے وہاں کچھ چیزیں لکھی ہوتی ہیں، قرآن کے آیات بھی لکھی ہوتی ہیں، ٹائم ٹیبل بھی ہوتے ہیں، اور بھی کئی اشتہارات لکھے ہوتے ہیں۔ تو نمازی کی نظر ان پر پڑ جاتی ہے، تو اگر کوئی آدمی ان کو پڑھ لیتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس سلسلے میں دارالعلوم دیوبند سے میں نے دیکھا ان کے فتوے میں سے انہوں نے لکھا کہ دوران نماز لکھی ہوئی تحریر زبان سے پڑھنے کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ یعنی کسی آدمی نے زبان سے ان الفاظ کو ادا کر لیا تو وہ نماز اس نمازی کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ لیکن اگر زبان سے نہیں پڑھی بلکہ دل ہی دل میں پڑھی ہے تو لکھی ہوئی تحریر زبان سے پڑھے بغیر محض دل سے پڑھنے سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ یعنی اس نے دیوار پر لکھی ہوئی کوئی تحریر دیکھی اور اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ لکھا ہوا ہے، زبان سے نہیں پڑھی، تو پھر نماز نہیں ٹوٹے گی، لیکن یہ ادب کے خلاف ہے۔ اسی طرح ایک اہل حدیث محدث ناصر البانی، جن پر اہل حدیث تکیہ کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ذکوان کا جو یہ عمل تھا یہ ان کا خصوصی عمل تھا، یہ عمومی بات نہیں تھی۔ یعنی کہ ان کے علاوہ کسی صحابی سے ایسا کرنا ثابت نہیں ہے، تو اکثریت صحابہ کی اس کے برعکس کرتی تھی، یعنی وہ بغیر دیکھے قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ تو کسی ایک صحابی کے عمل کو لے کر اس کو پھر عموم پر وہ منطبق نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایسے عام صحابہ کا یہ عمل نہیں تھا۔ اگر حضرت ذکوان رضی اللہ عنہ کرتے تھے تو ان کا یہ خصوصی عمل ہے، تو یہ سب پوری امت پر اور تمام صحابہ پر اس کا اطلاق کرنا اطلاق لازمی نہیں ہے، اور نہ ہی وہ اس پر لاگو ہوتا ہے۔ تو یہ آج کے درس کا تھا کہ قرآن مجید کو بہرحال یہ تو ثابت ہوا کہ قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اور یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بھی ہے، اور اسی طرح جو حنبلی امام احمد بن حنبل کی فقہ ہے ان کے مطابق بھی نماز جو ہے وہ فاسد ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے۔ تو لہٰذا اس سے احتراز کرنا چاہیے، اور نماز کے دوران جو عمل کثیر اس سے بنتا ہے اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور نماز کے خشوع اور خضوع پر توجہ دینی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔